اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، تحریک منہاج القرآن آج کے دور میں تجدید دین اور احیاء اسلام کی تحریک ہے۔ جب بھی امت مسلمہ پر اغیار کی طرف سے نظریاتی حملے کیے گئے یا تعلیمات اسلام اور عقائد صحیحہ میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ایسے میں تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کیا بلکہ عامت الناس کے ذہنوں میں اٹھنے والے تعلیمات اسلام کے حوالے سے جملہ شکوک و شبہات کا ازالہ بھی فرمایا۔ ناظرین کرام، آئیے ایک لمحہ کے لیے ماضی کے دریچوں میں نظر دوڑاتے ہیں۔ یہ کوئی 2010-11 کی بات ہے کہ جب پوری دنیا بالعموم اور وطن عزیز کے گلی کوچے بالخصوص دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہے تھے۔ ایسے میں حضور شیخ الاسلام نے سب سے پہلے دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے موضوع پر وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس ایک مبسوط تاریخی فتویٰ ارشاد فرمایا اور 40 سے زائد کتب پر مبنی فروغ امن اور انسداد دہشت گردی کا نصاب تشکیل دیا۔ دہشت گردی اور فتنہ خوارج پر لکھے گئے فتویٰ کا دنیا کی 14 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور 8 زبانوں میں یہ ترجمہ چھپ کر عامت الناس کے سامنے آ چکا ہے۔ اسی طرح 90s میں حکومت وقت کے چیلنج کے جواب میں حضور سیدی شیخ الاسلام نے بلا سود بینکاری کا عملی خاکہ اور نظام پیش فرمایا، اور پھر اکتوبر 1988 کو جب مرزا طاہر قادیانی ملعون نے مسلمانوں کو مباہلہ کا چیلنج دیا تو حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور ریٹن شکل میں جواب بھجوایا کہ ہم 24 اکتوبر 1988 کو مینار پاکستان کے تلے مغرب سے صبح و فجر تک تمہارا انتظار کریں گے مباہلہ کے لیے۔ تو ہزاروں علماء اور لاکھوں فرزندان اسلام صبح تک اس ملعون کا انتظار کرتے رہے، نہ اس نے آنا تھا اور نہ وہ آیا اور اس نے راہ فرار اختیار کی۔ نتیجتاً تحریک منہاج القرآن نے مینار پاکستان کے سائے تلے ایک عظیم الشان عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ حاضرین کرام، وطن عزیز میں جب ہر طرف مسل کی جنگ اور فرقہ واریت عروج پر تھی اور ہر گلی کوچے میں علماء مناظروں کی شکل میں باہم دست و گریباں تھے، ایسے میں تحریک منہاج القرآن نے 10 جنوری 1990 کو شیعہ و سنی علماء کے درمیان اعلامیہ وحدت جاری فرمایا تاکہ بین المسالک رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے۔ تحریک منہاج القرآن اور شیخ الاسلام نے تبلیغ دین کو قصہ کہانیوں سے نکال کر تعلیمات اسلامیہ کی بنیاد قرآن و سنت اور سلف صالحین کے دلائل پر رکھی۔ جب ناموس صحابہ پر زبان تان دراز کی گئی تو آپ نے دفاع شان شیخین کے موضوع پر خطابات کی ایک طویل سیریز ریکارڈ فرمائی اور تمام اعتراضات کا شافی و کافی جواب دیا۔ مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام جب آپ کی شان میں گستاخی کی گئی تو آپ نے دفاع شان سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے موضوع پر 12 گھنٹے کے 2 طویل خطاب ارشاد فرمائے اور دلائل کا انبار لگایا اور علوم الحدیث کی روشنی میں ان اعتراضات کا کلا کما فرما دیا۔ ناظرین کرام، جب حجیت حدیث کو چیلنج کیا گیا تو آپ نے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر 101 خطابات کی طویل سیریز ریکارڈ کروائی، اور اس وقت بھی اس موضوع پر آپ کی 4 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب زیر ترتیب ہے۔ ناظرین مکرم، جب بعض لوگوں کی طرف سے تصوف کی علمی حیثیت اور علمی تشکیل کو چیلنج کیا گیا تو لوگ اس کے خلاف مظاہروں کی شکل میں احتجاجاً باہر نکل آئے، مگر اعتراضات کا ٹھوس علمی جواب کسی سے بن نہ پایا۔ ایسے میں حضور سیدی شیخ الاسلام نے تصوف اور تعلیمات صوفیاء کے موضوع پر 56 اقساط پر مشتمل سیریز ریکارڈ کروائی، 56 اقساط پر مشتمل سیریز ریکارڈ کروائی،
اور تقریباً 1 درجن کے قریب اس موضوع پر عربی و اردو کتب آپ کی زیر ترتیب بھی ہیں۔ اسی طرح حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک اور عظیم تحفہ امت مسلمہ کو ترجمہ قرآن کے طور پر عطا فرمایا۔ تفسیری شان کا حامل جدید ترین اور سلیس ترین ترجمہ قرآن عرفان القرآن کے نام سے آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وقت تک 12 زبانوں میں عرفان القرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور جن میں سے اردو، انگلش، نارویجن، فنش، ہندی، سندھی اور یونانی زبانوں میں یہ ترجمہ زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح حضور سیدی شیخ الاسلام نے 5000 موضوعات پر مشتمل اور 8 ضخیم جلدوں پر مشتمل قرآنی انسائیکلوپیڈیا تالیف فرمایا، جس میں جدید ترین اسلوب کو اختیار کیا گیا اور موضوعات قرآنی کی ایک منفرد ترتیب لگائی گئی۔ ناظرین کرام، شیخ الاسلام کی 100 سے زائد کتب حدیث اور علوم الحدیث پر موجود ہیں، چھپ چکی ہیں، اور کئی جلدوں پر مشتمل انسائیکلوپیڈیا آف حدیث آنے والے کچھ مہینوں اور سالوں میں انشاءاللہ زیور طبع سے آراستہ ہو کر امت کو عطا ہو جائے گا اور مل جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا اعزاز جو تحریک منہاج القرآن کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر غیر سرکاری طور پر سب سے بڑا تعلیمی نیٹ ورک چلانے والی تحریک منہاج القرآن ہے، جس کے تحت سینکڑوں سکولز کام کر رہے ہیں، 20 کالجز ہیں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سینکڑوں اسلامک سینٹرز ہیں، اور عالمی معیار کی ایک یونیورسٹی کام کر رہی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے منہاج یونیورسٹی کو پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں شمار کیا ہے۔ گزشتہ رمضان المبارک کی 3-4 تاریخ کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے امام بخاری کی عقیدت کے منفرد موضوع پر صحیح البخاری سے حضور شیخ الاسلام نے انتہائی نادر نکات بیان فرمائے، اور شیخ الاسلام نے حلقات التربیہ کے نام سے 40 روزہ علمی، اخلاقی، روحانی، تربیتی لیکچرز کی ایک سیریز ارشاد فرمائی، جو کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں لاکھوں لوگوں کو گھر بیٹھے اس سے فیض نصیب ہوا اور تربیت کا سامان فراہم ہوا۔ ناظرین کرام، ابھی حال ہی میں حضور شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کو پاکستان، انڈیا، امریکہ، یورپ، UK، الغرض دنیا بھر سے علماء نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان اقدس کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھے، تو آپ نے اس موضوع پر 3 خطابات ریکارڈ کروائے ہیں، جس میں سے پہلا خطاب 27 جون 2020 بروز ہفتہ رات 8 بجے، دوسرا خطاب 28 جون بروز اتوار رات 8 بجے، تیسرا خطاب 29 جون بروز پیر رات 8 بجے نشر ہوگا۔ یہ تمام خطابات شیخ الاسلام کے آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر قادری پر اور فیس بک پیج ڈاکٹر محمد طاہر القادری پر اور منہاج ٹی وی پر انشاءاللہ تعالی لائیو نشر ہوں گے۔ ان خطابات میں اہم علمی اشکالات کا نہایت بلیغ انداز میں ازالہ کیا گیا ہے، اشکالات کا ازالہ کیا گیا ہے، اور تاریخی نوعیت کے حامل یہ خطابات اہم علمی مسائل پر صدیوں سے پڑی تشکیک کی گرد کو دور کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آئندہ صدیوں تک نسلوں کو رہنمائی فراہم کرتے رہیں گے۔ علماء و مشائخ، اساتذہ، طلباء، محبان اہل بیت، متبعین صحابہ، طالبان علم اور عوام و خواص ان خطابات کی سیریز کو ضرور سماعت فرمائیں۔ اسی طرح اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے میں دنیا بھر میں موجود تحریک منہاج القرآن کے کارکنان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو میسج کو سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر اور گروپس میں شیئر کریں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام کے سہ روزہ خطابات کو امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی غلامی اور آپ سے عملی محبت کا نمونہ پیش کریں۔ اسی طرح وہ لوگ جو تحریک منہاج القرآن کے ممبر نہیں ہیں،
رفیق نہیں ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر یہ 3 روزہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے علمی خطابات سننے کے بعد وہ محسوس کریں کہ اس میخانہ فیضان مصطفی سے کسی ساکی نے انہیں محبت و مودت اہل بیت اور تکریم و تعظیم صحابہ کے جام بھر بھر کر پلائے ہیں، اور ان کے ایمان کی کھیتیاں ہری بھری ہو گئی ہیں، اور قلوب و اذہان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور مودت و محبت اہل بیت سے جگمگا اٹھے ہیں اور منور ہو گئے ہیں، تو بلا تأمل اور بلا تاخیر تحریک منہاج القرآن کی سنگت اختیار کریں، حضور سیدی شیخ الاسلام کی سنگت اختیار کریں، اور تحریک منہاج القرآن کی ممبرشپ اختیار کریں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔